جوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو اس کے لیے مضبوط کھڑا ہونا چاہیے. وہ ان کو جیل میں وہ بالکل اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 15 سال پہلے تھے, ریلیکسڈ. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کسی ریٹریٹ پہ آیا ہوں. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے ڈیل کس چیز کی کوئی کرنا چاہے گا. آپ مجھے سمجھا دیں تو ہم عمران خان کو جا کے بتا دیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے ڈیل کے مجھے بتائیں تو سی عمران کیا ڈیل کرے. پہ کھانا جو ہے ہم بھی کئی 2-3 دفعہ تو جیل کا کھانا ہم کھا چکے ہیں. اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم تو مانگتے ہیں آپ کے وہ والی اگر دال روٹی بنی ہوئی ہے تو وہ ہمیں بھی منگوا دو, کیونکہ روٹی بڑی اچھی بنتی ہے. جیل کی قیدیوں کی روٹی بڑی اچھی ہے. اچھا خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں جو لوگ جیل میں ان کا مجھے بتاؤ. وہ سارے کسی کو غلط خبر تو نہیں ہے, کسی کو فائنینشیل ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے. خان صاحب ان کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ خان صاحب کا پوچھ رہے ہوتے ہیں. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بکا, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت السلام کا. علیکم. وعلیکم السلام. میڈم اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی بہنوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے کروائیں, اور بہت سے سیاسی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی سیٹنگ کے علاوہ مصالحت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ان کے پاس. آپ بطور پل استعمال ہو رہی ہیں یا عمران خان NRO چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پیغام کس کو دینا ہے آپ بتائیں, میں کس کو پیغام دوں. کوئی کہہ رہے طاقتور ہیں حلقے, کوئی عمران اگر خان کے عمران مخالفین؟ خان پیغام بھیج رہے تو کس کو پیغام, مجھے کس کو دینا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کس کو دینا چاہیے؟ جنہوں نے انہیں جیل میں بھیجا. بھئی جیل میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے پیغام دینا, جیل میں ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, ان کو جا کے خود ہی پیغام دے سکتے ہیں. میں نے کس کو جا کر دینا ہے؟ ہم تو نہیں کسی کو جانتے کہ جس کو ہم پیغام دے سکیں. آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کی گئی ہے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی ہاں, لوگوں نے بات چیت کی ہے کہ آپ پتہ نہیں ملے. دیکھیں عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے, جس نے ان کو ملنا ہے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کر لیتے؟ اگر کسی کو کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے تھرو کیوں کریں؟ میرا کیوں نہیں کر رہے ڈائریکٹلی, کیوں نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان ان سے کیونکہ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ عمران خان کا سامنا وہ نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے؟ اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان سے وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہمیں بھی سمجھ آ جانا ہے کہ اس کو جیل میں رکھا کیوں ہے, اس لیے رکھا ہوا ہے جو کہ خبریں چل رہی ہیں وہ تو یا یہ آپ ہے کہ وہ مجھے باہر جانا چاہ رہے ہیں. یا آپ مجھے بتائیں کہ 180 کیسز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سارے کیسز ہوا میں اڑ جائیں گے اگر بات چیت ہو جائے گی؟ یہ کس قسم کا کیس ہے؟ پریس یا کانفرنس کریں میڈم, 9 مئی کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ دھل کے آ جاتے ہیں, تو دیکھیں میری بات چیت سے بات تو سنیں, معاملات یہاں حل ہو رہے ہیں. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ پاکستان میں قانون ہے. قانون کا مطلب ہے عمران خان نے کہا میں قانون جو بھی کہ میرے پر کیسز ہیں میں عدالت میں ان کو فیس کروں گا. وہ تو فیس کر رہے ہیں, دیکھ لیں جیل میں بیٹھے ہوئے اور ناجائز بیٹھے ہوئے, کیس کچھ نہیں ہے. آپ جا کے ذرا کیس کی ہم جا کے جیل میں بیٹھے چھپا کیوں رہے ہیں؟ اب ہمیں جنہوں نے زندگی میں اتنی دیر ڈالتے نہیں ہم نے دیکھی جتنی, اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہمیں بھی سمجھ آنا شروع کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اب بات کرو تو کہتے ہیں کہ منہ نہیں کھولنا. اب ہم خود کنفیوزڈ ہیں کہ میں اگر آپ سے بات کروں گی کہ ماں کچھ نہیں ہو رہا, کیا پتہ ہمیں جیل میں ڈال دیں, کیونکہ ہمیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ والے اس کیس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. اب ہم یہ آپ کو یہ کنفیوژن, کہا گیا کہ کیسز پہ بات نہیں کرنی؟ ہمارے پر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں گیگ آرڈر لگایا تھا یہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے. لیکن پھر وہ اس سے زیادہ باتیں سپریم کورٹ میں, ہم نے ماشاءاللہ اپنے ججز کو, سپریم کورٹ کے ججز کو سنا, تو پھر میں نے سوچا کہ شاید ہم آزاد ہو گئے, ہم کچھ بات کر سکتے ہیں. بہرحال آپ عمران خان سے ملتی رہتی ہیں, آئے روز آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو خان صاحب کیا اس وقت کیفیت کیا ہے؟ تیار ہیں NRO لینے کے لیے, کوئی ڈیل لینے کے لیے, کوئی آفر لینے کے لیے, اب یا پھر چونکہ انہوں نے سیاست تو کرنی ہے, باہر تو آنا ہے, تو میرے خیال میں سیاست سے زیادہ وہ ایک مشن پہ ہیں. وہ آپ سب کو, جوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو اس کے لیے مضبوط کھڑا ہونا چاہیے. وہ ان کو جیل میں وہ بالکل اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 15 سال پہلے تھے, ریلیکسڈ. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کسی ریٹریٹ پہ آیا ہوں. وہ کتابیں منگواتے ہیں, ہمیں جو سب سے زیادہ پریشر یہ ہوتا ہے اچھا کہ ہم کتابیں لے کر جاتے ہیں. اب کہ میں لوگوں سے ایک بس ایمرجنسی ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ اور کوئی کتابیں سجیسٹ کر دو. 1-2 میں کتابیں, میں بک شاپ پہ ہم کھڑی ہوتی ہوں,
اور ڈھونڈ رہی ہوں. وہ 2 دفعہ لے کے گئی تو انہوں نے کہا یہ تو 2 تو میں نے پڑھ لی تھی. اب پھر ہم کبھی اعتزاز احسن کو کہتے ہیں, کبھی ان کو کہتے ہیں اپنی کوئی کتابیں ریکمینڈ کریں. ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ اعتزاز احسن بتا رہے تھے جیل سے اچھی جگہ نہیں ہوتی لکھنے کے لیے. ٹائم ملنے کے لیے کہ آپ کتاب لکھ سکو. ہم نے کہا آپ بھی کتاب لکھو. کہتے ہیں نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی اس وقت میں پڑھ رہا ہوں, میں اتنی نالج گین کر رہا ہوں. کہ وہ ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں, وہ اسلام قرآن 3 دفعہ ختم کیا. پھر ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ 5-10 منٹ تو بتاتے ہیں کہ آج مجھے کس آیت پہ نے اثر انداز کیا ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا آپ جو جس دن پڑھتے ہیں اور جو چیز آیت آپ کو اثر کر رہی ہے, اثر جس کا لے رہے ہیں, آپ وہ نوٹ کیوں نہیں جمع کرنا شروع کرتے. کہتے ہیں کیونکہ میں جمع کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو جب بات کر سکوں گا تو میں ان کو بتا سکوں گا کہ کون سی ان کو لیسنز کیا میں اس میں سے قرآن سے مجھے ملیں. تو میں نے کہا جو بچوں کے لیے کمپائل کر لیں, جو آپ کہتے ہیں فون پہ بتائیں گے, اور 4 مہینے سے 5 مہینے سے ان کو صرف 1 دفعہ اجازت ملی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کی. تو ان کا بچے اتنے ترستے ہیں کہ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں پھپھی ہماری بات نہیں ہو سک رہی ہے. بچے بھی بیچارے ان کا دل کرتا ہے والد سے بات کرنے کا. تو عمران خان کو صرف اتنا کہا, پھر انہوں نے کہا ہاں سوچا یہ میں کمپائل کر لوں گا کہ میں جو میرا خیال ہے بچوں کو میں اس میں سے لیسن سیکھ رہا ہوں بچوں کو بتانے کے لیے, وہ میں پھر کمپائل کروں گا. تو وہ گھبراہٹ کی باتیں کدھر گئی؟ کہا جاتا تھا کہ عمران خان تو اندر گھبرا رہا ہے, وہ تو جس طرح پہلے ذکر کیا میں نے, وہ چاہ رہے ہیں باہر نکلنا. اب یہ باتیں کہاں ہیں؟ عمران خان نے اپنا سکیجول بتاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سوتے ہیں. تو وہ انہوں کے کئی گھنٹے انہوں نے کتابیں پڑھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, کئی گھنٹے انہوں نے قرآن کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نا, اور کہتے ہیں اگر میں باہر ہوتا مجھے یہ کبھی ٹائم نہ ملتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گفٹ دیا ہے اور میں اس کو بالکل میں نہیں چاہتا کہ یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے جانے دوں, کہ کیونکہ باہر ہوتے ہیں تو فون آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دن میں 400 200 لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو اب میں اس موقع کو ہاتھ ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو جلدی ان کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے, اور کتابیں منگواتے ہیں, پھر وہ والی کتاب لے کر آؤ. پھر ایک دن کہتے وہ میں نے کہا تھا کتاب, ہم بک شاپس پہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ مل نہیں رہی ہوتی, لوگوں سے ریکویسٹ. یہ ہماری زیادہ باہر کی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی کتابیں ان تک مطلب ٹائم عمران پہ خان پہنچا صاحب کو دیں. باہر نکلوانے کے لیے, وہ ڈیل کرنے کے لیے ادھر ادھر معاملات طے کرنے کے بجائے آپ کے لیے یہ بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتابیں کون سے لے کے جانی ہیں. نہیں, کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں ساری جتنی بھیجتے ہیں. 3 دفعہ وہ کتابوں پہ انہوں نے کہا یہ دوبارہ تم یہ بھیج دی تو میں پڑھ چکا ہوں. تو کئی تو انہوں نے پہلے بھی پڑھی ہوں, لیکن اب تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کون سی آج میں نے یہ بہت اچھی پڑھی, آج گائے ایٹن کی بڑی زبردست کتاب تھی. تو وہ بلکہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم ان کی سائٹ پہ ڈالیں گے جو وہ کتابیں ریکمینڈ کرتے ہیں, تاکہ لوگ جیل میں جو کتابیں پڑھیں وہ لوگ وہ بھی پڑھیں نو سارے. ڈاؤٹ کہ خان صاحب کی چوائس بڑی اچھی ہوتی ہے. ارطغرل رمو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا جو کہ پورے پاکستان میں دوبارہ دیکھا گیا. بالکل. بہرحال لیکن آپ نے بھی بات کی کہ وہ کوئی ڈیل کرنا چاہے. مجھے بتائیں کہ ایک شخص 5 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ڈیل کرنے کے لیے بیٹھا, کس چیز کی ڈیل؟ میں ابھی تک نہیں سمجھی. جو لوگ ڈیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مقصد مجھے بھی تو سمجھ آ جائے کہ ڈیل کیا ہوگی. عمران خان نے کیا مانگا ہے؟ عمران خان تو نہیں مانگ رہا, وہ تو میں ہر پاکستانی کو مانگنا چاہیے کہ آئین کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نمائندے چن سکیں. وہ تو اس کو کہتے ہیں ووٹ, اس کو کہتے ہیں الیکشن. تو وہ عمران خان نے تو کیا کہا تھا عمران نے پچھلے 1.5 سال میں؟ یہی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دو آئین کے مطابق. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے لیے کروا دو, اس نے کہا تھا آئین کے مطابق الیکشن کرواؤ. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس نے صرف مانگا تھا؟ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے ڈیل کس چیز کی کوئی کرنا چاہے گا. آپ مجھے سمجھا دیں تو ہم عمران خان کو جا کے بتا دیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے ڈیل کے مجھے بتائیں تو سی, عمران کیا ڈیل کرے؟ ذوالفقار علی بھٹو تھے, انہوں نے ڈیل نہیں لی, ان کے ساتھ جو انجام ہوا. نواز شریف تھے, وہ ڈیل لیتے رہے, آج وہ چوتھی مرتبہ پھر وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو عمران خان کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر وہ ڈیل نہیں لیں گے تو انجام کیا ہوگا, یا وہ ڈیل کی طرف جائیں گے نہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ان کو پتہ ہے.
وہ کہتے ہیں میری آپ کو پتا ہے سائفر کیس جو ان پہ ہے اس کے اوپر کون کون سے انہوں نے ایلیگیشنز لگائے، کس طرح سے انہیں سزا دینے کی کوشش کی گئی؟ جو رانا ثناءاللہ نے کیس کیا تھا، جی میں تو کہہ گیا کہ تھک گئی ہوں، رانا ثناءاللہ سے پوچھو کہ سائفر کا جو کیس کیا اس کی دفعات بھی غلط ہے. اب تو ہمیں بھی کورٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو چارجز لگائے ہیں وہ تو کوئی پرچی کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں بات کر رہے کہ سائفر میں تھا کیا. جو اصلی چارج ہے جو عمران خان آج بھی انہوں نے دوبارہ کہا، لائرز بھی کھڑے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ جو اپنے ملک سے غداری کریں، ایک گورنمنٹ گرانا، عمران خان کی گورنمنٹ گرانا نہیں تھا بات یہ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کو آپ جب گراتے ہیں تو بیسکلی آپ نے عوام کا ووٹ چوری کر لیا. آپ نے ان کے غداری سازش تو ان کے خلاف ہوئی ہے جنہوں نے ووٹ ڈال کے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا تھا. 6% پہ گروتھ جا رہی تھی، اس کے بعد اکانومی کلیپس کر گئی. اب ہم ساروں کے ساتھ وہ گزر رہی ہے کہ یہاں پہ دگنی قیمتیں اور تگنی قیمتیں ہو گئی ہیں. تو یہ سازش تو اگر ہوئی ہے تو لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو مہنگائی میں پس رہے ہیں. تو لوگوں کو اپنا ووٹ چاہیے واپس. انہوں نے کہا ہمارا حق چاہیے، ہم ووٹ دیں گے اور ہم اپنے نمائندے خود چن کے لائیں گے اور اپنے ملک کا خود فیصلہ کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں سائفر ایک کاغذ لہرا رہے ہیں. یہ کریں سائفر. اگر یہاں پہ ہمارے کورٹس، سپریم کورٹ نے بہت زبردست اس کے اوپر بات کی ہے. آپ نے سنا کہ انہوں نے ججز نے پاکستان کے میرے خیال میں وہ تاریخ پہ نوٹ ہونا چاہیے جب پتہ ہے کہ سائفر سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا، آپ دفعات لگا دیں سزائے موت والی، آپ دفعات لگا دیں عمر قید کی، عمران خان کو سائفر کے پیچھے ڈالیں گے، پھر ہم جائیں گے باہر. اب ہم جا رہے ہیں، جب ہمیں انصاف نہیں ملتا نظر آئے گا اب ہم باہر سے کیس کریں گے اور ان پہ کریں گے جنہوں نے اس سازش آپ سے. اسٹیٹ آف پاکستان پہ کریں گے یا انڈیویجولز پہ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان پہ تو نہیں کیس کر رہے ہیں ہم، تو وہاں پہ کیس پاکستانی کس پہ کیس کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ڈونلڈ لو پہ کریں گے جس کی اس نے، تاکہ وہ لوگ ان سے بلا کر پوچھیں کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا پاکستان کے، آپ نے میسج ایک الیکٹڈ بھیجا پرائم تھا منسٹر کے حوالے سے اس کے خلاف کیا کہا تھا جس کی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جس پہ سزائے موت لگ سکتی ہے، وہ بتائے نا ہمیں. ڈونلڈ لو نے جو کہا تھا اس کے بنیادی طور پہ پاکستان میں سٹیک ہولڈرز کون تھے اس وقت؟ اس کے سٹیک ہولڈرز جن کو حکومت دینے کی کوشش ہو رہی ہے. اور کون ہے سٹیک ہولڈرز؟ سازش کا حصہ ہی ہے نا یہ سارے لوگ جن کی حکومت کے لیے ساری تیاریاں کروائی جا رہی ہیں. یہ وہ لندن پلان ہے؟ لنڈن نہیں، عمران خان لنڈن پلان نہیں کہہ رہا ہے. عمران خان کہہ رہے وہ لنڈن اگریمنٹ ہے. اگریمنٹ ہے، اس کا اگریمنٹ کا مطلب کوئی سائن شائن ہوئے ہوں گے، یہی مجھے سمجھ آئی ہے کہ جس کے تحت یہ آئیں گے، پھر ان کو تخت پہ بٹھایا جائے گا، عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ. آج تک عمران خان نے ایک اور بات پچھلی دفعہ کی اور وہ تو ہنس رہے تھے اس چیز پہ، ہنس کے کہتے دیکھو نواز شریف کو عادت ہے کہ 2 امپائر اپنے کھڑے کرنے. پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ امپائر کھڑے کر، کہتے اس باری وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیم کو ہی نہ فیلڈ میں آنے دو ہم بغیر ٹیم ایک ہی ون سائیڈڈ ٹیم کے ساتھ جیت جائیں. کہتا اب تو وہ یہ ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا. ایگزیکٹلی. روز ہم پڑھتے ہیں، آج اس کو اٹھا کے لے گئے، آج کاغذ چھین کے لے گئے. میں تھا یہ تو مذاق ملک کا بن رہا ہے، ہم کتنی دیر یہ 24 کروڑ بیٹھ کے تماشا اپنا اچھا، دیکھیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن اگر نہیں ہوتے تو خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ الیکشن فری اینڈ فیئر کہاں ہوں گے جس طرح کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں؟ تو خان صاحب کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ IMF تو جیل میں بھی ان کے پاس گیا تھا انہیں راضی کرنے انہوں کے نے لیے. بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوتے، ہم بالکل نہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اس ملک کو ایسا پیسہ دے رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان لوگوں پہ لگ بھی رہا ہے کہ نہیں اور کہاں جائے گا. جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی آپ کیسے پیسہ دے سکتے ہیں ملک کے اندر؟ بہرحال ہم جیل کے تھوڑے سے ماحول کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ بہت زیادہ جیل میں جاتی ہیں، عمران خان سے بہت زیادہ ملتی ہیں اور عمران خان سے ملنے والوں میں سب سے زیادہ آپ ہیں. تو کیا ماحول ہوتا ہے پیشی کے دوران جب عمران خان صاحب آتے ہیں، جب آپ سے اکیلے میں ملتے ہیں، اوورآل ان کا کیا ایک بیہیویئر نہیں، ہے؟ ہم سارے جاتے ہیں، بشرا بی بی، میری 2 بہنیں نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خانم،
ہم ہمیشہ سارے اکٹھے ہی جاتے ہیں، اور کیونکہ آج کل روز ایک کیس لگ جاتا ہے وہاں پہ، ایک ان کا کمیونٹی سینٹر ہے جیل میں، اس کے اندر عدالت لگتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی ایک عدالت کے جج آ جاتے ہیں، پھر دوسرے عدالت کے جج آ جاتے ہیں، اور ہال ہے بہت ٹھنڈا ہے، ہم اپنے ساتھ 2 سویٹر لے کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جیل کا اگر آپ پوچھیں تو جیل بہت صاف ستھری ہے، بہت صاف خان ستھری. صاحب خوش ہیں اس میں؟ نہیں، جیل کے اندر جب جو ایریا ہم دیکھتے ہیں، جیل بڑی صاف ستھری ہے، پودے بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ کھانا جو ہے، ہم بھی کئی 2-3 دفعہ تو جیل کا کھانا ہم کھا چکے ہیں. اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم تو مانگتے ہیں آپ کہ وہ والی اگر دال روٹی بنی ہوئی ہے تو وہ ہمیں بھی منگوا دو، کیونکہ روٹی بڑی اچھی بنتی ہے، جیل کی قیدیوں کی روٹی بڑی اچھی ہے. اچھا. روٹی بھی بڑی میاں اچھی، نواز شریف جب جیل میں دال تھے بھی تو بہت وہ تو اچھی تھی. انہوں نے تو اپنے گھر سے کھانا لگوایا تھا، اپنا گھر بنوا لیا تھا سامنے. ہم تو مانگتے ہیں وہاں ان کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دال روٹی منگوا کے دیں، اور خان صاحب بڑی بھی اس مزیدار روٹی ہوتی کے ہے. ساتھ کمفرٹیبل ہے. میں کہہ رہی ہوں ہم منگواتے ہیں، اتنی اچھی ہوتی ہے. ہم نے کہا آج پلیز ہمیں وہ دال روٹی بنی ہے، چنے کی دال بنی ہے تو منگوا دو. تو پھر وہ بیانیہ کہاں پر گیا کہ عمران خان ٹوٹ گیا، عمران خان وہاں پہ پریشان ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کہاں پر سٹینڈ کرتی دیکھیں، ہیں؟ عمران خان نے ایک اور بات کہی تھی کہ جیل میں اگر آپ کہو کسی کو، جیل تو جیل ہی ہے نا، کسی کو کمرے میں بند کر دیں اور آئسولیشن میں ہے، باقی جو قیدی ہیں ان کو کھلی اجازت ہے پھرنے کی. مجھے نہیں پتا جیل کا ڈیزائن کیا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ باقی قیدیوں کے سیل کھول دیتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو باہر پھرنے کی اجازت ہوتی ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی آئسولیشن میں ہے، ان کو کوئی نہیں مل سکتا، صرف جو جیل کے جو پتہ نہیں جب کھانا دینے جاتے ہیں ایگزیکٹلی. تب وہ ملتے ہیں. 2 کہتے ہیں گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب کچھ آیت پڑھتا ہوں تو میرے باہر جو گارڈ ہوتے ہیں میں ان کو بھی سناتا ہوں جو میں نے آج اچھا. نیا پڑھا ہوتا ہے. بہرحال اگر کہتے ہو میں کس کو سناؤں، آج 2 ہی بیٹھے ہوتے ہیں. خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ نے کہا وہ سیاست کے لیے نہیں، وہ مشن کے لیے ہے. دوسری جانب ایک احتجاج ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کی بہن جو ہے وہ چیئرمین شپ چاہتی ہیں، عمران خان کی اہلیہ چیئرمین شپ چاہتی ہیں. وہ معاملہ کلیئر ہو گیا. آپ واقعی چیئرمین شپ چاہتی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہہ لے کہ پہلے میرے سے تو پوچھ لو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. میں آپ اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عہدے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ ساری جگہ میں نے کلچر دیکھا ہے. میں ایک کہیں جاؤں نا کسی علاقے میں، وہ کارڈ کھول کے دکھاتے ہیں میں چیئرمین، پریزیڈنٹ، چھوٹے چھوٹے یو سی میں بھی پریزیڈنٹ اور چیئرمین. یہ کس قسم کے عہدے ہیں؟ دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا. عہدے کے ساتھ ذمہ داری بہت آتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ آپ کے اندر وہ قابلیت ہے کہ آپ وہ ذمہ داری اٹھا سکو. میں تو زندگی میں نہ کر سکوں. تھوڑا سا فرق ایک اور ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ہم جو شوکت خانم اور نمل کے اندر، اور میں برے سینس میں نہیں کہہ رہی، میں صرف اپنی ذات کے سینس میں کہہ رہی ہوں. عمران خان نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے شوکت خانم اور نمل کا، جہاں پہ سب لوگ دینے آتے ہیں، چاہے وہ اپنا وقت دینے آتے ہیں یا پیسے دینے آتے ہیں. ایک اللہ کی راہ میں کچھ وقت اور پیسہ دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ کر دیا. تو وہ ماحول میں جب آپ کو ایک وہ نشہ ہے، آپ اس میں چلے جائیں نا. جب اس ماحول میں آؤ، ٹکٹ الیکشن، ٹکٹ چیئرمین ٹکٹ شپ. چاہیے، عہدہ، ٹکٹ، چیئرمین شپ. پہلے پوچھ تو لو، میں اپنا اتنا خوبصورت ماحول چھوڑ کے کیوں یہ کام کروں گی، اتنی بڑی رسپانسبلٹی. اول پہلے میں اپنا ویو بتا رہی ہوں. اور دوسرا، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اپنے جوان نسل کو موقع دیں کہ وہ اوپر آئے. آپ یہ سسٹم توڑیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جان جان کے انہوں نے کوئی نیریٹو بنایا ہوگا کہ بہن بیوی؟ کیوں بھائی؟ جوان نسل، عمران خان نے جوان ہمارے لیے تو جوان ہی ہے، گوہر علی کو بنایا. میں کہتی اتنا ہم خوش ہوئے. میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ اس سے اچھی چیز آپ نہیں کر سکتے. اور 1 سیکنڈ میں ہم نے ان کو بتایا کہ باہر لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ کے انہوں نے
عورتوں کی بے حرمتی کی ہے. آپ کے گھر کی عورتوں کو جا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا انہوں نے, اور باہر تماشا بنا رہے ہیں جیل کے لیے. انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا گوہر علی آپ ہو, ہمیں اس سے آزاد کر دیا. دیکھیں ہم گھر سے اس لیے تو نہیں نکل کے اپنا تماشا بنوائے, ہم اس لیے نکل کے, ہم تو اپنے بھائی کے کیسے لڑنے آئے ہیں. سیاست کے ساتھ, سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھیں سیاست میں ووٹ بھی دوں گی, اگر کوئی غلط کرے گا میرا رائٹ ہے, ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے. پارٹی کی جو پالیٹکس ہے نہیں اس نہیں, میں ایک آپ سیکنڈ, اگر پارٹی بھی کوئی غلط کرے گی تو ہم بھی شور مچا دیں گے, ہم نے بالکل حصہ لیں گے, کیوں نہیں. میں کہتی ہوں ہر پاکستانی کو حصہ لینا چاہیے. اگر آپ کے کینڈیڈیٹ غلط سلیکٹ ہو رہا ہے, ہر پاکستانی کو کھڑا ہو کے پوچھنا چاہیے کہ جی مجھے یہ کینڈیڈیٹ پسند نہیں آیا, تو ہم بھی بول سکتے ہیں. بہرحال جیل میں آپ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے ساتھ ساتھ, آپ وہاں پر اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگ قید ہیں, ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر صرف 5 فیملی ممبرز مل سکتے ہیں. میرے مطلب 86 سال کے کزن اس دن گیا, ان کو باہر کھڑا کر دیا. بڑی مشکل سے عمران خان نے, جج کورٹ میں آ رہے تھے, شور مچایا. ہمارے بڑے کزن ہیں, ان کو نہیں اندر آنے دے رہے تھے. پھر بڑی مشکل سے خان صاحب نے شور مچایا تو اندر آنے دیا. تو تنگ کرتے ہیں. 5 فیملی ممبرز کے علاوہ ہم صرف اپنے رشتہ دار جو آتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو مل سکتے. جیل میں ایسے آپ ساروں کو نہیں مل سکتے. اس وقت جو لوگ ہیں, جو بہت سی خواتین ہیں وہ قید ہیں, ابھی تک وہ کسی بھی کمپرومائز کی صورت میں سامنے نہیں آئی, تو ان کے حوالے سے خان صاحب کی کیا رائے ہے؟ ہم خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ جب اب میں یہ بات کروں گی, کسی کو کوئی تنگ نہ کرے, کئی دفعہ یہ بھی انسان سوچتا ہے, لیکن بتانا چاہیے. ہم جاتے ہیں نا, کیونکہ ہم بھی تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں لاہور میں, بیل پری اریسٹ بیل کرانے. وہاں پہ ماشاءاللہ یہ دونوں تو 144 دفعات لگائی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں, کم سے کم 100 بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے, بیل کے لیے آتا ہے. کنونشن تو پی ٹی آئی کی ادھر ہو رہی ہوتی ہے اے ٹی سی کورٹ میں, سارے جمع ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں دفعہ 144 نہیں کام کرتی. جو جیل سے آتے ہیں, ہاں ایک دن وہ آئے, انہوں کے ساتھ ہم ملاقات ہوئی جو جیل سے آ رہے تھے. انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا, صرف ہمیں بتا دیں کہ خان صاحب کھڑے ہیں, بس ان کو کہیں. ہم نے کہا خان صاحب بالکل کھڑے ہیں. کہتے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں وہ کیا کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں, ہماری بالکل نہ فکر کریں. ان کو یہ فکر تھی کہ خان صاحب ہماری فکر نہ کریں. اور جب ہم خان صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جو لوگ جیل میں ان کا مجھے بتاؤ. وہ سارے, کسی کو غلط خبر تو نہیں ہے, کسی کو فائنینشیل ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے, خان صاحب ان کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ خان صاحب کا پوچھ رہے ہوتے ہیں. بس یہی ہے ہم نے جو دیکھا ابھی تک. ایک بڑی پرانی ایک جنگوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں پر دکھایا جاتا تھا کہ علم گر گیا, جھنڈا گر گیا, اور اس کے بعد فوج ساری تتر بتر ہو گئی. تو خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا, اپنے نوجوانوں کا وہ جھنڈا ہے, وہ علم ہے, یا وہ سپہ سالار ہے کہ ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے تو ہم بھی کھڑے؟ یہی دیکھنے میں آتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب. آپ جوان نسل کو بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان کہتے ہیں اگر کاز ہونا, اگر آپ کا ایک زندگی میں مقصد ہو تو آپ, یہ جیل بے معنی ہوتی ہے. اگر میرا مقصد ایک یہ کاز کا نہ ہوتا اور پاکستان کے لیے نہ ہوتا تو کوئی بھی جیل نہیں برداشت کر سکتا. کوئی بھی ایک کمرہ بند کر کے آپ اپنے گھر میں نہیں بند ہو سکتے. تو کہتے یہ ایک مقصد بہت بڑا ہے اور یہ پاکستان کے لیے, اور میں کہ میں جوان نسل کے لیے بہت بڑا ایک اگزامپل ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بڑا مقصد ہوگا اپنے ملک کا تو آپ کے لیے یہ چیزیں بالکل مشکل نہیں. اور پاکستان میں جتنے جیل بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے, جوان بوڑھے سب بھرے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اتنے مضبوط ہیں. وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میری پارٹی جیل میں ہے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لاہور سے اسلام آباد آتی ہیں, مختلف عدالتوں میں آپ جاتی ہیں, یہاں بھی آپ جہاں ہم موجود ہیں اس وقت بنی گالہ میں, یہاں بھی ایک بہت ویران سی جگہ میں رہتی ہیں. ڈر لگتا ہے آپ کو؟ آپ کا ویران کون سی جگہ, یہ ویران ہے؟ یہاں پہ تو مجھے ہمارا تو, دور دور تک ہمیں انسان تو نظر نہیں جب آتے. ہم تو شوق سے بنی گالہ میں جو ہمارا جو یہ علاقہ ہے, ہم تو جب یہاں 22 سال 23 سال پہلے جگہ لی تھی, لیز لی تھی کہ ویران تھا. اب تو اور اس سے سستی بھی ملی تھی, ویران تھا. اب ہمیں تو ذرا تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے کہ اب
گھر یہاں تک پہنچ گئے, نہیں تو ہم تو پیران پسند کرتے ہیں. ڈر نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کا اس وقت بھائی جو کہ ایک سیاسی جماعت کا بانی تھا, اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, وہ گرفتار ہے, اس کے تمام لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے, کچھ لوگوں کو اللیگلی غائب کر دیا جاتا ہے, خوف تو آتا ہوگا؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, اگر موت آتی ہے تو شہادت ہے, اگر زندہ رہ گئے تو غازی ہیں, یہی ہے. بہت شکریہ علی مہان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.